وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنومان جی تو پورا پہاڑ اٹھا کر لے کے آ گئے تھے، آپ کی آواز بھی نہیں اٹھ رہی ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ بھوربھوہ سواہا تتسویتروریण्یم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نः پرچودیات۔ ایش ریشیہ مامہیشتم نشکانو دشخج ترینی شتانیروتام سہسردشگونام راگو وشوجنینسیہ یو دیوو مرتیا اتی ویشوانرسیہ ششٹوتی ما سنیتا پریکشتہ ینمایا وشورتی وشوم اکھیلم برہمدی دیواسورا یسّتوادامریشیو بھاتی سکلم رجو یتھارہیربھرمہ یتپادپلومیکمیو ہی بھوامبودھیستیرتیشاوتام وندیہم تمشیشکارنپرم راماکیمیشم ہریم یاتمدا بلدا وشوے اپاستے پرششم یسیہ دیواہ یسیہ چھایامرتمسیہ مرتیو کسمئی دیوایا حویشا ودھیما۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ قابل تعریف ہیں، بارش ہو رہی ہے پھر بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مقصد سے کہ ہم دین کی کچھ باتیں سن لیں، اور ارادہ بھی پختہ ہے کہ جو بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ عمل کیسے کریں گے اس کی ایک مثال سے سمجھ لیجیے، پھر میں اپنی تقریر شروع کروں گا۔ جیسے کہ گووند پوری میں جلسہ ہو رہا ہے، اسی طرح کہیں پر جلسہ ہو رہا تھا اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ماحول ہے، عورتیں بھی پردہ نشی ماں اور بہنیں بھی آتی ہیں جلسے کے اندر، اور ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں۔ تو اسی طرح اس جلسے میں ایک بوڑھی امی آئی اور مولانا صاحب نے تقریر کرتے کرتے ایک بات بتائی کہ دیکھو، جہنم کے عذاب سے بچنا ہو تو پیشاب کے چھینٹے کو جسم میں پڑنے مت دینا۔ پیشاب اگر کرنا ہو تو ایسی جگہ کرنا جہاں چھینٹے نہ اڑتے ہوں، اور اگر چھینٹے پڑ گئے تو جسم کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ پوری تقریر میں اس اماں کو یہی بات سمجھ میں آئی۔ تو جب وہ اماں گھر آئی، جب بھی قضائے حاجت ہو یا پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ 5 کلو مٹی یا ریت رکھتی، جس پہ رکھ کر کے پیشاب ہوتا اور چھینٹے نہیں پڑتے۔
جہاں جاتی وہ 5 کلو ریت لے کے جاتی، اور اگر پیشاب کی ضرورت پڑتی تو اس ریت کو بچھا دیا جاتا، اس میں پیشاب کر لیتی تاکہ چھینٹے نہ پڑے۔ پھر جب دوسرے سال جلسہ ہوتا ہے، بیٹی آ کر کہتی ہے امی امی سنو، پھر جلسہ ہو رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو مولانا صاحب آئے تھے، تقریر کیے تھے، جس پر تم عمل کر رہی ہو، وہی مولانا صاحب دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو اس امی نے کہا کہ اس مرتبہ تقریر سنی تھی تو 5 کلو وزن اٹھا کر چلنا پڑتا ہے، اب سنوں گی کوئی اور وبال نہ سر پہ پڑ جائے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو اس نے سنا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈال لیا، ہو سکے اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے، اس کی مغفرت کرنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو عمل کریں گے، جو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اس پر پھول عمل کرنا ہے، جو سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھ کر عمل کرنا۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ تو میں اب اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پورے برہمانڈ کا رچنا کیا، اس کا رچయిتا پرم برہم سنسکرت کا لفظ ہے، پرم برہم کہتے ہیں، پرم برہم، اور اللہ نے پورے برہمانڈ پوری پرتھوی کا رچنا کیا، اس کا رچయిتا وہ ایشور ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پورے کائنات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مٹی جو ہوتی ہے وہ مٹی ہی ہوتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آسمان کو دیکھیں گے تو وہی آسمان ہوتا ہے، ایک ذرا بھی فرق نہیں ملتا۔ چاند کو دیکھیں گے تو چاند کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں آتی، سورج کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں آتی، ستاروں کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بنانے والا کاریگر جو ہے ایک ہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر انسانیت اور محبت اس وقت پیدا ہو جائے گی اگر سب کا مشن، سب کا ذہن یہ ہو جائے کہ میرا بھی معبود وہی ہے جو مسلمانوں کا معبود ہے، اور ہندو کے بھی ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ میرا بھی معبود وہی ہے جو مسلمانوں کا معبود ہے، عیسائیوں کا بھی معبود وہی ہے جو مسلمانوں کا معبود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کا ایشور ایک ہے، اور حقیقت اور واستو میں ایشور ایک ہی ہے، کیونکہ انسانوں نے اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ خدا بنا لیا۔ حقیقت اور واستو میں تمام دھرموں کے گرنتھوں کے اعتبار سے ایشور ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور جب انسان اپنے ذہن اور اپنے عقل کے اعتبار سے مختلف معبودوں کی شکلیں بنا لی تو انسانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام پرانیوں سے، تمام مخلوقوں سے، تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، تو جس کو اللہ رب العزت نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا جی آپ ہی ہمارا رب ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے مختلف رب بنا لیا۔ اب میں بتاتا چلوں، یہ تو دعویٰ ہے کہ رب ایک ہے، جو مسلمان کا رب ہے وہی ہمارے برادر